إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آخری 5 آیات آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 73 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات بطور حکم ارشاد فرمائی کہ تم ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ مت اختیار کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پہلی بات بطور حکم اور بطور تنبیہ فرمائی۔ دوسری بات جو مرکزی طور پر بیان ہوئی ہے، ویسے تو کئی باتیں یہاں ضمناً بھی ہیں، لیکن مرکزی طور پر دوسری بات وہ یہ ہے کہ امانت یعنی امانت کا بوجھ اٹھانے کی جو ہمت کی وہ انسان نے کی، دوسری مخلوقات اس بوجھ کو اٹھانے سے گریزاں رہی۔ بس یہ 2 باتیں ہیں۔ امانت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ابھی ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے۔ تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، اے امت محمدیہ، تم اپنے حبیب اپنے رسول کے ساتھ وہ رویہ مت اختیار کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ اب وہ رویہ کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا؟ نمبر 1، جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل بچ گئے، دریا کے اس پار چلے گئے، فرعون کے غرق کے آب کے بعد نجات پا جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں کوئی ایسا میثاق، کوئی ایسا نصاب دے دیا جائے جس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا طور پہاڑ پہ تشریف لائے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے تورات لے کر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ تورات لینے گئے تو پیچھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان سے طور پہاڑ کی طرف نکلے، ان بدبختوں نے وقت کے بڑے جادوگر ساموری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے پہنچائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی کہ میری قوم نے کیا کر دیا۔ اتنے عرصے سے 40 سال میں نے مصر کے اندر ان پر محنت کی، 40 سال کی محنت کے بعد پھر یہ نتیجہ کہ میں کچھ دیر کے لیے ان کے بیچ میں سے ہٹا تو شرک میں مبتلا ہو گئے، اذیت پہنچ گئی۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی طے میں اپنی قوم سے بحکم ربانی یہ کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے، اب ہم من و سلوہ کھا کھا کر کے تھک گئے، تو چلو ایسا کرو، وہ قریب ایک بستی ہے شام و فلسطین، اس میں قوم عمالقہ موجود ہے، چلو رخت سفر باندھو، ان کے ساتھ جا کر کے جہاد کرو، جہاد میں اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائیں گے، پھر وہاں کی زمینوں کو اور وہاں کے علاقوں کو تم آباد کرنا، وہاں سے تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، طویل واقعہ میں صرف اشارات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ جملہ کہا، سورہ مائدہ کے اندر یہ بات آتی ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر کے جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اجتماعی طور پر دوسری بڑی غلطی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سخت تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے ایک حکم کو اپنی جان پر تکلیف سہ کر کے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 3،
یہ دو وہ احکامات ہیں جو احکامات الہی ہیں، اور ان کی تعمیل اور ان کی تکمیل کے لیے بنی اسرائیل تیار نہیں ہوئے۔ شرک کو چھوڑنے کے حوالے سے ایک بندے کے کہنے پر شرک شروع کر دیا، توحید کو چھوڑ دیا۔ دوسرا، جہاد کے لیے ان کو کہا گیا تو جہاد کرنے سے گوریزاں ہوئے۔ دونوں باتیں وقت کے پیغمبر کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام جو کہ جلیل القدر اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ان کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اپنا کلیم بنایا، بہت بڑے بڑے مقامات، اور ان کی برکت سے ان کی قوم کے 72 افراد نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کی بات کو سنا، اللہ پاک ان سے مخاطب ہوئے، انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا۔ یہ اس کائنات میں 70-72 افراد کا وہ مجموعہ ہے جو اس کائنات میں کبھی نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اتنے سارے لوگ مل کر کے ایک وقت میں اللہ کی بات کو سن رہے ہوں، ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن رہے ہوں، لیکن ان بدبختوں نے سننے کے باوجود آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے آ کر کے انکار کر دیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے کون بول رہا تھا، کیا پتا موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کسی کو بٹھا دیا ہو۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیسری تکلیف دہ بات تھی، اور یہ بات پوری قوم کی نہیں تھی، قوم کے چنیدہ افراد کی تھی۔ اب یہ دو حیثیتیں ہوں گی، ایک پوری قوم کی طرف سے ایذا پہنچانا، ایک ہے منتخب شدہ افراد کی طرف سے ایذا۔ اب نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں کھڑے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام جرائم کے سد باب کے لیے کچھ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ ہی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو فرد یوں سمجھ لیں کہ غیر شرعی عمل کرتا ہے، غیر اخلاقی کام کرتا ہے، زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے سخت ترین سزا ہے، شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا، شادی شدہ نہیں ہوگا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اب گفتگو فرما رہے اپنی شریعت کے مطابق۔ اسی گفتگو کے دوران ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اور اس نے، یہ واقعہ تفصیلاً ہمارے سامنے اب سے 2 پارے پہلے آ چکا ہے سورۃ القصص میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اے لوگو، یہ شخص موسیٰ جو ہدایات جاری فرما رہے ہیں، ان ہدایات کے اوپر عملی تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان احکامات کو اسی شخص پر نافذ کیا جائے۔ نعوذ باللہ، اس عورت نے دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے بدکاری کی ہے۔ قوم میں سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ نبوت کی ذات پہ آنچ آ رہی تھی، نبوت کی ذات پہ داغ ڈالا جا رہا تھا۔ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوری جلالت کے ساتھ، پوری ہیبت اور پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ کہا، اے خاتون، تو اللہ کی قسم اٹھا، اللہ کی قسم اٹھا اور سچ بتا کہ تجھے یہ بات کہنے کے لیے کس نے آمادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پورے جلال میں بات کی، اور یہ وہ موسیٰ ہیں کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک قبطی کو مکہ مارا، مر گیا۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو مدین میں گئے ہیں تو پوری کی پوری قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی کہ ایک اجنبی آدمی، مسافر آدمی آیا، اس نے پوری قوم کے اونٹوں کو، بکریوں کو، ریوڑوں کو پیچھے ہٹایا، لوگوں کو ایک دھکا دیا، پیچھے ہٹ گئے، اور اکیلے تنے تنہا گئے، اور 2 بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور وہ جو پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک وزنی سل تھی جسے کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو سائڈ پہ کیا، پانی پلایا، واپس اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کر ایک درخت کے نیچے آ کر آرام فرمایا۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کی زبان میں، جن کے ہاتھ میں، جن کی نگاہ میں اللہ نے بڑی طاقت اور تاثیر رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلالت شانی میں فرمایا کہ قسم اٹھا، تجھے یہ جملہ کہنے کی کس نے آمادہ کیا؟ تو وہ خاتون لرز گئی، ہیبت اور دبدبا اس پر جو ہے وہ طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، اے موسیٰ، مجھے آپ کی ہی قوم کے ایک فرد، آپ کے ہی چچا زاد بھائی قارون نے کہا ہے کہ میں آپ پر یہ الزام تراشی کروں، اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے
یہ مال دینے کا وعدہ کیا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے بہت قریب ترین فرد سے۔ آپ نے 3 طرح کے واقعات، میں بہت سارے واقعات گنوا سکتا ہوں لیکن 3 طرح کے واقعات گنوا، اجتماعی طور پہ اذیت پہنچانا، منتخب شدہ افراد کی طرف سے اذیت پہنچانا، اور بالکل قریب ترین رشتہ دار کی طرف سے اذیت کا پہنچنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا۔ اب آپ دوسری بات سمجھیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور تاریخ سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات کو اپنی امت کے حالات کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ فرمایا حذو النعل بالنعل، کہ تم بنی اسرائیل کے جوتے پر جوتا رکھ کے چلو گے، یعنی تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، جو حالات ان کے ساتھ پیش آئے وہ تو حالات تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، ان کے ساتھ جو تنزل ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ان کے ساتھ جو ترقی ہوئی تمہارے ساتھ بھی ہوگی، جیسے ان کو عروج ملا تمہیں بھی ملے گا، انہیں زوال ملا تمہیں بھی ملے گا، جو بدکاریاں جو برائیاں انہوں نے کی تمہارے اندر بھی ہوں گی، جو خوبیاں اور بھلائیاں ان میں تھی وہ خوبیاں اور بھلائیاں تمہارے اندر بھی ہوگی۔ یہ بات اب پھر فرمایا کہ ان میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 انہی جیسے ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ غرق ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ، اور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس راستے پہ چلنے والا کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی مسلک کا نام لیوا ہو، اگر وہ اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں تو وہ کامیاب، ورنہ وہ کامیاب نہیں۔ اتنی بات سمجھ آگے نہیں؟ اب چونکہ مماثلت بہت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ امت محمدیہ کی، اس مماثلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ ذوالجلال نے مجھے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تو موسیٰ کو ایذا پہنچانے والوں کی طرح مت بننا، موسیٰ کو ایذا پہنچانے والوں کی طرح، یہ ہے پہلی بات۔ اب آیت کریمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رنج پہنچایا، عیب لگا کر کے، ستا کر کے، احکامات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے، احکامات کی نافرمانی کر کے، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا، فبرأہ اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ جو برائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے اللہ نے اس برائی سے ان کو پاک کیا، جو ستم ان پر ڈھانا چاہتے تھے اللہ نے اس ستم سے ان کو بری کیا، پاک کر دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے، بڑی حیا والے تھے، بڑی عزت والے، بڑی شرم والے تھے۔ توجہ جی، اس آیت کریمہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا سے۔ اب تھوڑا سا چونکہ آخری درس ہے سورہ مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کا آخری درس ہے تو ذرا تھوڑا سا اس سورہ مبارکہ پہ ایک نظر ڈال دیجیے۔ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار خطابات اس انداز میں فرمائے ہیں کہ جو لطف عنایات کے حامل ہیں، اتنے زبردست خطابات، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین، یہی 2 طرح کے خطابات ہو رہے ہیں۔ ابتدا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، اور آخری خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرنا۔ پہلے فرمایا اے نبی اللہ سے ڈریے، آخر میں فرمایا اے ایمان والو، گویا نبی اور ایمان والے ساتھ ساتھ، نبی اور ایمان والے۔ اور قرآن پاک میں ایمان والوں کے لفظ کے ساتھ، یعنی ایمان کے لفظ کے ساتھ جن کو مخاطب کیا گیا ان کے اولین مصداق کون ہیں؟ اصحاب محمد۔ کون ہیں؟ اصحاب۔ اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی جماعت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ یہاں فرمایا، ابھی میں نے ذکر کیا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، من ہو یا رسول اللہ؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ جواب کیا دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میری جماعت۔ اللہ نے بھی یہی کہا یا ایھا النبی اتق اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، اے اللہ کے اے ایمان والو اللہ سے، گویا ایمان والے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر
قرآن پاک نے سورہ یوسف کے آخر میں ایک بات کہی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اقدس سے لوگوں کو یہ تعلیم دلوائی کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے جس راستے پر میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری دل کے اطمینان کے ساتھ، لیکن اکیلا میں نہیں دعوت دیتا ہوں۔ اب سنیے کیا فرمایا، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اس راستے پر دعوت دے رہا ہوں، اور میری جماعت اور میری پیروی کرنے والے، میرے ساتھ چلنے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ گویا جو دعوت میری ہے وہی دعوت صحابہ کی ہے، جو راستہ میرا وہ صحابہ کا، جو طریقہ میرا وہ صحابہ کا، جو انداز میرا وہ صحابہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب آئیے سورہ انفال کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے اوپر سے رحمتیں نازل کرنے میں کافی ہے، اور نیچے اسباب کے درجے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ومن اتبعک من المؤمنین اصحاب پیغمبر کافی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یا ایھا النبی سے خطاب تھا، آخر میں یا ایھا الذین آمنوا سے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، ان کو بھی تقوی کا حکم، ان کو بھی تقوی کا۔ اب درمیان میں دیکھیے، پہلے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ اس جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، وہ غزوہ احزاب کی طرف اشارہ۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میری ازواج اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دوں، رخصت کر دوں، اگر آخرت چاہیے تو آؤ میرا ساتھ دو، آخرت کو طلب کرو، پھر دنیا کی حوث اور لالچ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ یہ تیسری بار خطاب ہوا۔ چوتھی بار خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، وہاں نکاح کے احکامات بیان کیے، ساتھ ہی وہی نکاح کے احکامات اپنے حبیب کے لیے بیان فرما دیے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ ساری تفصیل آ گئی۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بلا وجہ داخل مت ہو۔ پھر کہا ساتھ ہی انبیاء اپنا اہل ایمان کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، چونکہ یہ بڑی مبارک بارگاہ ہے، اس لیے صاحب بارگاہ کی عزت اور احترام کا تقاضا یہ ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، ان پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ پھر خطاب ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مومنہ عورتوں سے کہیے کہ پردے لٹکا کے رکھیں۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اللہ کے احکامات کو نبی کی زبان سے سن کر کے کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح احکامات کو پس پش مت ڈال دینا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی مت کرنا، جیسے انہوں نے نافرمانی کی تم ایسا مت کرنا۔ اگر وہ وجیح تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ وجیح ہیں، وہ اگر شریف تھے تو یہ اشرف ہے، وہ فضل والے تھے تو یہ افضل ہیں، وہ کرم والے تھے تو یہ اکرم ہیں۔ اب آخری کیا ہے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو یہ خلاصہ اور لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 14 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی کے خطاب سے، درمیان میں 2 دفعہ یا نساء النبی، یا نساء النبی 2 دفعہ کہا، وہاں پر بھی خطاب ازواج مطہرات کو ہے۔ تو دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آخری خطاب ہے جو پر لطف اور عنایات ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ 2 حکم دیے یہاں پر، ایک تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور دوسرا درست بات، سدید، قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ قول سدید کہتے ہیں، بعض حضرات نے قول سدید سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد لیا، لیکن دوسرے بعض حضرات اس سے مراد یعنی سچی گواہی لیتے ہیں، اور جو جمہور نے اس کا معنی لیا ہے وہ یہ معنی لیا ہے کہ ہر وہ بات
جو سچائی پر مبنی ہو، ہر وہ بات جو سچائی پر مبنی ہو وہ قول سدید ہے، چاہے وہ گواہی سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ شہادتین سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ عام معاملات میں کوئی قصہ کہانی کوئی واقعہ بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہو، یا کوئی حکم بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہو، کوئی مسئلہ بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی شعبے سے کسی بھی انداز میں کوئی بات کرنی ہو، اس بات کے اندر اگر سچائی ہے تو وہ قول سدید ہے، اگر سچائی نہیں تو وہ قول سدید نہیں۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور قول سدید اختیار کرو، دو حکم دیے۔ اب ان دو احکامات کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے اور اس کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ پہلا اثر یہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ بڑا کمال فائدہ ہے۔ فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو اور سچی بات اپنی زبان کے اوپر ورد زبان بنا لو، سچائی سے کام لو ہمیشہ، تو یاد رکھو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں حسن اعمال نصیب فرمائے گا، اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ اچھے اعمال کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ بدقسمت بد نصیب ہے وہ انسان جس سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، نیکی کی توفیق جس سے اللہ چھین لے وہ بدقسمت انسان ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس سے اللہ نیکی کی توفیق مسلسل نصیب فرمائے۔ اور توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں اسباب کا مل جانا، اسباب کا۔ اب نیکی کرنے کے اسباب حاصل ہوتے رہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اگر اللہ کسی سے وہ اسباب ہی چھین لے، میرے ایک جاننے والے آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے جملہ آج تک اس کے بعد بھی اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جی مولانا صاحب 19 سال ہو گئے میں زمین پہ سجدہ نہیں کر سکا، اپنے موٹاپے کی وجہ سے کہتے ہیں میں 19 سال ہو گئے سجدہ نہیں کر سکا، اور اب ان کو 31 سال ہو گئے زمین پہ سجدہ نہیں کر سکا، کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ایسے، اور یہ بات کرتے وہ رو رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا معاملہ ہے بھائی، سجدہ وہ کر رہے ہیں لیکن زمین پر نہیں کر پا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے محرومی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمہاری ان دو خوبیوں کی وجہ سے، تقوی اور قول سدید کی وجہ سے، سچی بات کرنے سچے اعمال کرنے کے نتیجے میں تمہیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائیں گے، یعنی تمہیں نیک اعمال کرنے، تمہارے اعمال کو اچھا بنائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، یعنی تمہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ، دوسرا اثر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس زندگی میں انسان باوجود اس کے کہ بہت احتیاط کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنی گنتی میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا اس وقت مقام یا ان کی اس وقت حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ جب بندہ ان غلطیوں کو بار بار کر رہا ہوتا ہے، ان چھوٹی غلطیوں کو بار بار کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ چھوٹی غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی ہیں لیکن اس کے ہاں وہ بڑی شمار کی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن انہی چھوٹی غلطیوں پر اس کی گرفت ہو جاتی ہے اور وہ بڑی سخت گرفت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی اور اچھی بات کہنے کے نتیجے میں حسن اعمال نصیب ہوگا، پہلا اثر۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو۔ اب پھر اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب اس جملے کا تعلق پیچھے والے ساری بات سے دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کو اس طرح میرے حبیب کو نہ ستانا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا۔ ایک بات تو یہ کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مکمل پیروی کرنا، رسول کی کبھی مخالفت، ایک بات۔ دوسری بات یہ تقوی اختیار کرنا، سچائی کو اپنانا، یہ تقوی، یہ سچائی کو اپنانا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی ہے جس خوبی کی بنیاد پر آپ کو دو القابات سے یاد کیا جاتا رہا، ایک امانت دار، دوسرا صادق، امین اور صادق، امین اور صادق۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بھی کبھی خیانت نہیں کی، اپنے عمل سے بھی کبھی خیانت نہیں کی، اسی لیے آپ امین ہوئے اور زبان سے ہمیشہ آپ نے سچائی کا ساتھ دیا، اس لیے آپ صادق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ رسول کی پیروی کرنا اور امانت اور صداقت کو اختیار کرنا
تقوی کو، اچھی بات کو اختیار کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو گویا رسول کی اطاعت کرو گے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اور کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی بات، گویا لب لباب انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا لب لباب بیان کر دیا۔ تم ہمارے رسول کی اطاعت کرو تقوی کے ذریعے سے، سچی بات کے ذریعے سے، پیروی کے ذریعے سے، تو تم جہنم سے بچا دیے جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ پہلا عنوان ختم ہوا۔ دوسرا عنوان ہے امانت کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ ہم نے امانت کو مختلف چیزوں پر پیش کیا، ان تمام چیزوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور حضرت انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اب حضرت انسان نے جس امانت کو قبول کیا وہ امانت ہے کیا؟ وہ امانت ہے کیا؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ہر صاحب تفسیر نے اپنے ذوق کے مطابق بات کی ہے۔ میں یہاں پر ان تمام باتوں کا لب لباب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے انسان کے دل میں اپنی تجلیات کے بس جانے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو امانت قرار دی ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی ذات اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان بستی ہے، باقی تمام مخلوقات کے اندر یہ صفت، یہ خوبی کمال درجے میں نہیں ہے، یہ صرف حضرت انسان میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی جو صلاحیت ہے، جب ہم نے یہ صلاحیت دیگر چیزوں پر پیش کی، ان سب نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب اسی خوبی کو، اسی صلاحیت کو حضرت انسان نے قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بھاری قسم کی تکلف پہ مبتلا کیا ہے کہ اب تم میرے احکامات کے مکلف ہو۔ دوسری بات، بہت سارے مفسرین جو کہ فقہ اور اصول فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا جن کی نظر میں احکامات اور شرائع بہت زیادہ ان کی تشریح اور تفسیر کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امانت سے مراد اللہ کی طرف سے اوامر اور نواہی ہے، جن کو ہم احکامات کہتے ہیں۔ جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے احکامات، کہ اللہ نے احکامات کو تمام مخلوقات پر پیش کیا، خاص طور پہ پہاڑوں پر، آسمانوں پر وغیرہ، ان تمام نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو منعاً قبول کر کے اس پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا، اس لیے ان تمام چیزوں نے اعراض کیا اور حضرت انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ دو بات۔ اب اس ضمن میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ جنت کا لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جس زمانے میں تھے، پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد، اس زمانے میں جنت کے اندر ایک بڑی چٹان تھی، اور اس چٹان کے پاس سے فرشتے آتے جاتے گزرتے تھے، لیکن کسی نے اس چٹان کو اٹھا کر کے درمیان میں سے ہٹایا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے یہ درخواست کی کہ کیا اس چٹان کو میں اٹھا لوں؟ حکم ربانی سے اجازت مل گئی کہ آپ اٹھا لیجیے۔ اب یہ اٹھانے کا عمل ان کی اپنی طلب تھی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، طلب تھی۔ اس طلب کے نتیجے میں اللہ نے اجازت دے دی، اجازت رب ذوالجلال کی دی۔ اب یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس چٹان کو اٹھایا۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس چٹان کو اٹھایا، اور پہلی دفعہ اٹھایا تو گھٹنوں تک اٹھایا، پھر اس کو پھینک دیا یا رکھ دیا نیچے، پھر دوبارہ اٹھایا، دوبارہ ہمت فرمائی، دوبارہ اٹھایا، اور اٹھا کر کے اپنے پیٹ تک اس کو اٹھایا اور پھر رکھ دیا، پھر تیسری بار اٹھایا تو اپنے کندھوں تک، گویا کہ بوجھ کو جہاں اٹھانا چاہیے وہاں اٹھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہی وہ امانت ہے، یہی وہ امانت ہے جسے آدم علیہ السلام نے اپنی چاہت سے اٹھایا، اللہ کے حکم سے نہیں، اپنی چاہت سے اٹھایا۔ اب جب اٹھا لیا تو اللہ تبارک نے فرمایا، اے آدم، آپ کی اولاد میں اس امانت کو جاری کر دوں گا۔
اور یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت جمہور مفسرین کے نزدیک وہی احکامات شرعیہ ہیں کہ ہر قوم ہر امت میں اس کے مطابق، اس امت کے مطابق احکامات اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اچھا آخری قول بھی عرض کر دوں. آخری قول اس میں یہ ہے جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ اس امانت سے مراد قرآن پاک ہے. اس امانت سے مراد قرآن پاک ہے. لیکن بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب اس امانت کا جو ہے وہ موضوع اور مصداق قرار دیں گے تو پھر اس میں تو پھر پچھلی امتیں تو نکل جائیں گی نا، پچھلی امتیں نکل جائیں گی کیونکہ انہیں تو قرآن پاک نہیں دیا گیا. اس لیے یہاں پر احکامات ہی زیادہ مناسب بات لگتی ہے، یا تجلیات الہی کے بس جانے کا برکس دل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صلاحیت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور اس سے وہ ڈر گئے، اس امانت کو اٹھانے سے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس کو انسان نے اٹھا لیا. یہاں تک تو بات میں نے وضاحت کر دی. اب اگلا جملہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. اس جملے کو سمجھیے گا، یہ جملہ یہاں مذمت کے لیے نہیں ہے. تو پہلے میں سمجھاؤں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جملہ یہاں پر مذمت کے لیے نہیں ہے، یہ بھی تعریف ہے. یہ بھی انسان کی کیا ہے؟ کیسی تعریف ہے؟ سنیے. پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں عدل اور ظلم دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں علم اور جہالت دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. صرف انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر عدل اور ظلم دو متضاد صلاحیتیں موجود ہیں. علم اور جہالت دو متضاد صلاحیتیں موجود ہیں. کیا مطلب؟ نفس صلاحیت عدل کی بھی ہے، ظلم کی بھی ہے. نفس صلاحیت علم کی بھی ہے، جہالت کی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیت عدل کو بروئے کار لاتے ہوئے انصاف کرتا ہے تو یہ صدیقین میں شامل ہے. خواہ یہ انصاف اپنے بدن کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، اپنی اولاد کے ساتھ ہو، اپنے خاندان کے ساتھ ہو، یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، یا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہو. جہاں جہاں عدل کا تقاضا ہے، یہ عدل کو بروئے کار لا رہا ہے تو یہ صدیقین میں شامل ہے. لیکن اگر اس صلاحیت پر عمل کرنے کے بجائے یہ اپنی دوسری صلاحیت پر عمل کرتا ہے، کون سی؟ ظلم والی، تو پھر یہ ملعونین میں شامل ہے. پھر اس پر لعنت ہے، پھر اس پر عذاب کے فیصلے ہیں. اسی طریقے سے اگر اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ عالم کہلائے گا، یہ صاحب علم کہلائے گا، صاحب ورع و تقویٰ کہلائے گا، عزت والا کہلائے گا. لیکن اگر یہ اپنی صلاحیت علم کو ترک کر کے صلاحیت جہل کو اختیار کرتا ہے تو پھر یہ جاہل کہلائے گا، پھر یہ ظالم کہلائے گا، پھر یہ بے انصاف کہلائے گا، پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات سے دور ہونے والا لعنتی قرار دیا جائے گا کیونکہ اس نے خود جہالت کو اختیار کیا. تو یاد رکھیے کہ صرف انسان ہے جس میں یہ متضاد صلاحیتیں موجود ہیں، باقی کسی میں یہ متضاد صلاحیتیں. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان چونکہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے عدل کا بھی اور ظلم کا بھی کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ علم کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس صلاحیت کی بنیاد پر، جو صلاحیت اس میں متضاد موجود، اس صلاحیت کی بنیاد پر اس نے اس امانت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ جب اس کی خوبی عدل، خوبی علم وہ ترقی پذیر تھی تو اس نے اس کو اختیار کر لیا، اس کو قبول کر لیا. اب دنیا میں آ کر کے اس نے اس خوبی کو جو کہ عدل والی تھی، علم والی تھی،
کبھی تو استعمال کیا کچھ لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے استعمال نہیں کیا. جنہوں نے استعمال کر لیا وہ نبی کے ساتھ کامیاب ہو گئے, جنہوں نے استعمال نہیں کیا وہ نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود, نبی کے امت میں ہونے کے باوجود وہ کیا ہو گئے, احکامات سننے کے باوجود ناکام ہو گئے. بس یہ بات ہے خلاصہ. انہو کان ظلوما جہولا, بے شک کہ وہ ظالم اور جاہل ہے. ہمارے استاد محترم مولانا مفتی عبدالصمد صاحب سندھی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے ان دو جملوں کو ایک بڑی آسان سادہ سی مثال کے ساتھ سمجھایا. بڑی سادہ سی بات, میں نے تھوڑی سی بات ذرا علمی انداز میں بات کی ہے, وہ شاید بہت سارے دوستوں کے سمجھ میں نہ آئی ہو. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. فرمانے لگے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو, چھوٹے سے بیٹے کو لے کر کے روڈ کے کنارے پر فٹ پاتھ پہ چل رہی ہے, اور چلتے چلتے اچانک اس کے بیٹے کا ہاتھ اس سے چھوٹ جاتا ہے اور چھڑا دیتا ہے. توجہ سنیے گا. اب وہ بیٹا روڈ کے اوپر چڑھ جاتا ہے, گاڑیوں کی آمد و رفت ہے, یہ روڈ کے اوپر چڑھتا ہے اور اچانک ماں دیکھتی ہے کہ وہ تو روڈ کے بیچ میں چلا گیا. ماں نہ گاڑیوں کا شور و شغب اس سے متاثر ہوتی ہے, نہ گاڑیوں کی سپیڈ سے متاثر ہوتی ہے, دوڑ پڑتی ہے بچے کو بچانے کے لیے, دوڑ پڑتی ہے بچے کو بچانے کے لیے. اب اسے اپنی جان جانے کا خطرہ بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, اسے زخمی ہونے کا خطرہ بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, اسے گرنے کا خطرہ بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. اس کے ذہن, دل و دماغ میں بس ایک ہی بات ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ میں اپنے چہیتے, اپنے لاڈلے, اپنے پیارے کی جان بچا لوں. اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں اور اس کی جان بچانے کے لیے فکر مند ہے. اسی فکر میں یہ دوڑ پڑتی ہے. اب استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عورت اپنے انجام سے جاہل ہے. اپنے انجام سے, کوئی گاڑی آ کر اس کو مار سکتی ہے نا, اپنے انجام سے جاہل ہے, بے خبر ہو گئی ہے, اور اپنے آپ پر اسی وجہ سے ظلم بھی کر رہی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر رہی, دیکھ نہیں رہی ادھر ادھر, تحمل سے نہیں جا رہی, اپنا اہتمام کے ساتھ نہیں جا رہی, بلکہ دوڑ کے جا رہی ہے. یہ اس کا دوڑ کر کے جانا, اس بچے کی حفاظت کے لیے دوڑنا, یہ اپنی جان پر ظلم اور جہالت ہے. فرمایا بالکل اسی طرح ہم انسانوں نے اللہ کی امانت کو محبوب جان کر کے, پیارا جان کر کے, بڑا ہی محترم جان کر کے, بڑا ہی لاڈلا جان کر کے, بڑا ہی حسین و جمیل جان کر کے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے اوپر بوجھ کی پرواہ نہ کی کہ کتنا بوجھ ہوگا, کیسا ہوگا, کیسا نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر کے اللہ کی امانت کو دوڑ کر کے قبول کر لیا. یہی ہمارا ظلم ہے اپنی جان پر, یہی ہماری جہالت ہے اپنی جان پر کہ ہم نے محبت الہی میں فریفتہ ہو کر کے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی امانت کو قبول کر لیا. بات سمجھ میں آگے جی, آگے چلیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اس امانت کے ذریعے سے. کیا مطلب ہوا, کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے احکامات آئے, اب توجہ کی, اللہ کے احکامات آئے, ماننے والے کامیاب, نہ ماننے والے عذاب میں مبتلا. آسان سی بات ہے, اب سمجھ آئی بات. اس امانت کی وجہ سے, جیسے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن بہت ساری قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی بات کو رسول اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو, کچھ جماعتوں کو, کچھ طبقات کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور کچھ طبقات کو پستی. بلندیاں کس کو ملتی ہیں؟ جو اس قرآن کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. پستی کس کو ملتی ہے؟ جو اس کو نہیں مانتے, اس پر عمل نہیں کرتے. یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی کہ جو اللہ کی امانت کو قبول کرنے کے بعد عملاً اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں وہ ان کا تعلق تو دوسری قسم سے, اور جو عملاً اس کو قبول کرنے کے بعد عملاً اس کو نافذ نہیں کرتے, فرمایا وہ منافق ہے یا پھر مشرک ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ دو جملے کہے اللہ نے, دو طبقات بیان کیے ہیں, ایک طبقہ منافقین کا, دوسرا طبقہ. کیا مطلب ہوا؟ منافق کہتے ہیں اس کو جو زبان سے کلمہ کہتا ہو لیکن دل سے نہ مانتا, عمل نہ کرتا ہو. اب منافقین کی بھی دو قسمیں, ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق تو وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اس کے بعد کون ہے کون نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن عملی منافق کے لیے اللہ کے رسول نے کئی نشانیاں بیان فرمائی. مثلا یہ بھی بیان فرمایا اذا اؤتمن خان,
جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلا دیں. کس کی؟ عملی منافق کی. تو عملی منافق ہر وہ آدمی ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کی کا، لیکن عملاً اللہ کی توحید والا عمل نہیں کرتا. اللہ کے دین کی بات کرتا ہے لیکن دین پر عمل کرتا نہیں ہے، تو منافق ہوا، عملی منافق ہوا. اللہ پاک نے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ قرآن اور امانت الہی، اوامر اور نواہی کو قبول کرنے والے اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ منافق ہوں گے، اور اللہ اس امانت کے بھیجنے کے نتیجے میں منافقین کو عذاب پہنچائیں گے. نمبر 2، وہ لوگ جو سرے سے مانتے ہی نہیں، جو سرے سے فرمایا وہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کو بھی اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے. اس کے مقابلے میں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے گا یا کرے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس امانت کے ذریعے سے مومن مردوں اور عورتوں پر کیا کرے؟ مہربانی کرے. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ توجہ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، اور جس پر اللہ کی مہربانی ہو گئی وہ کامیاب ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.